الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کائنات کا سب سے پہلا واقعہ کیا تھا اور انسانی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا اور انسان کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا اور کون سے ایسے شر ہیں، ڈینجرز ہیں، خطرات ہیں جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، تو یہ ساری تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات 34 سے لے کر 36 تک میں بیان کی ہیں۔ آئیے آج ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شر سے، نقصان سے، ڈینجر سے، خطرے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ جو ٹیسٹ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا، اس میں وہ پاس ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ خلافت ارضی یعنی زمین کے اوپر خلیفہ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کے لفظی معنی ہوتے ہیں انتہائی مایوس، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس فضیلت کا حقدار ہوں گا اور میری جو ہے نا وہ صلاحیت ہے کہ میں جو ہے وہ خلیفہ بنوں۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، یعنی اس نے آپ کو بڑا سمجھا کہ میرا نالج اور میری کمپیٹنسی زیادہ ہے، اور یہ جتنے بھی اخلاقی برائیاں ہیں اس میں سب سے بڑی برائی تکبر ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس جنت میں رہیں اور اس میں سے جی بھر کے کھائیں، بالکل آزادی ہے آپ کو جہاں سے بھی کھانا چاہیں، لیکن ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا آپ نے اور ورنہ آپ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا ایک اور ٹیسٹ تھا، ایک اور امتحان تھا، ٹرائل تھا، جس میں ان کو رکھا گیا، اور یہ زمین یا یہ جنت تو وہ یا تو وہ اصلی جنت ہے یا زمین کے اوپر کوئی جگہ تھی، تو اس پہ اختلافات ہیں مفسرین کے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں ان کے لیے وافر مقدار میں ہر چیز موجود تھی اور سب چیزیں جائز تھی، لیکن ایک چیز ان کے لیے منع کر دی گئی۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں جائز ہیں سوائے چند چیزوں کے، تو یہ ایک ٹیسٹ ان آدم علیہ السلام سے لیا گیا۔ تو اس میں کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا، ان کو جو ہے نا نافرمانی پہ اکسایا اور آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ اس راستے پہ لے آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اور وہ ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا کہ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اور اولاد، اور ابلیس اور شیطان اور اس کی اولاد، یہ آپس میں دشمن ہوں گے اور قیامت تک یہ دشمنی چلتی رہے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک گویا کہ قانون ہے کہ حق اور باطل یعنی حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگ اب قیامت تک رہے گی، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم علیہ السلام اس امتحان میں بھی ایک لحاظ سے پاس ہوئے، اگرچہ ان سے ایک طرح کی نافرمانی تو ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے جو توبہ کر لی تو اس لیے انہیں زمین ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عام طور پہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے اور سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا۔ تو یہ تصور عیسائیت کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور اور عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ہاں البتہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے، اس کی اسٹریٹجیز کو جاننا ہے، اس کا طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ تو وہ پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اس کو زیادہ کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بہ قدم انسانوں کو لے کر جاتا ہے، اور اس کو انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، جیسے شراب ہے یا جوا ہے یا زنا ہے یا چوری ہے، تو وہ ان چیزوں میں انسان کو ڈالتا ہے اور پھر وہ انسان تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔
تو لیکن اگر انسان شیطان کو پہچان لے، اس کے طریقہ کار کو پہچان لے، تو پھر وہ امن، سکون، چین اور فلاح سے اس زمین کے اوپر رہ سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اس کو مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔